وزیر اعظم شہباز شریف پر اربوں روپے کی منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس۔ وفاقی کابینہ میں حلف اٹھانے والے کئی وزیروں مشیروں پر بھی کرپشن کے مقدمات۔ احسن اقبال، مفتاح اسماعیل، رانا ثناء اللہ، خورشید شاہ، خواجہ آصف، امیر مقام، سعد رفیق، قادر پٹیل اور جاوید لطیف ضمانت پر ہیں۔ طارق بشیر چیمہ کے خلاف غیر قانونی بھرتیاں۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کے خلاف بھی احتساب عدالت میں مقدمہ جاری۔ جے یو آئی کے عبدالباسط کے خلاف بھی نیب میں انکوائری۔ شاہزین بگٹی غیر قانونی اسلحہ کیس میں گرفتار ہوئے تھے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق مقدمے میں ملوث شخص سپاہی بھی بھرتی نہیں ہو سکتا۔ 8 روز بعد وفاقی کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ 31 وزراء اور 3 وزرائے مملکت شامل۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی طبیعت ناساز ہونے پر چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی نے بطور قائم مقام صدر کابینہ سے حلف لیا۔ قمر زمان کائرہ، امیر مقام اور اون چودھری وزیر اعظم کے مشیر ہوں گے۔ بی این پی مینگل ناراض۔ اختر مینگل وفاقی کابینہ کی حلف برداری کی تقریب میں شریک نہ ہوئے۔ وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ مفتاح اسماعیل نے وزیر بنتے ہی آئل کمپنیز کو ادائیگی کی منظوری دے دی۔ یہ وفاقی کابینہ ہے یا سینٹرل جیل کا حاضری رجسٹر؟ سارے بڑے ڈاکو وفاقی کابینہ میں شامل ہو گئے۔ وزیر اعظم کی تقریباً ساری امپورٹڈ کابینہ عدالتی ضمانت پر ہے۔ اب تمام فیصلے بیل بانڈز پر ہوں گے۔ وفاقی وزراء کی حلف برداری پر پی ٹی آئی رہنماؤں کے تبصرے۔ فواد چودھری نے کہا امپورٹڈ حکومت صرف 3 ووٹوں پر کھڑی ہے۔ صدر مملکت کسی بھی وقت اعتماد کے ووٹ کا کہہ سکتے ہیں۔ اختر مینگل نے اعتماد کا ووٹ نہ دیا تو حکومت فارغ۔ اسد عمر کہتے ہیں غیر فطری اتحاد کو کابینہ کی تشکیل میں 1 ہفتہ لگا۔ شہباز گل نے کہا سنا ہے وزارت فلم و ڈرامہ شہباز شریف نے رکھ لی ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا جوابی بات، کہا سینٹرل جیل کے حاضری رجسٹر کا صفحہ پلٹ چکا، اب آئین شکن اور گھڑی چور جیل جائیں گے۔ کسی بے گناہ کو جیل میں ڈالیں گے، نہ سیاسی انتقام لیں گے، قانون اپنا راستہ خود لے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی ختم کرنے کا اعلان۔ کہا پی ایم ڈی اے جیسا کالا قانون نہیں لایا جائے گا۔ پی کا آرڈیننس پر نظر ثانی اور خلا پر کریں گے۔ ریاست اور اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈا برداشت نہیں، سختی سے نمٹا جائے گا۔ وزارت اطلاعات میں ڈیجیٹل میڈیا ونگ کو ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ کچھ لوگ بھاگ گئے۔ وزارت کے 3 لوگ اپنے لوگ تھے جن کو سائبر ونگ میں ڈال دیا گیا۔ معلومات تک رسائی کے ایکٹ 2018 کو پوری قوت سے نافذ کریں گے۔ صدر پاکستان آئینی عہدہ کا حق پورا نہیں کر سکتے تو استعفیٰ دے دیں۔ گورنر پنجاب وزیر اعلیٰ سے حلف نہیں لے رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 1-2 روز میں قوم سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات۔ قومی سلامتی، باہمی دلچسپی اور پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم بننے کے بعد آرمی چیف کی شہباز شریف سے یہ پہلی ملاقات ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آج صبح لندن پہنچیں گے۔ جمعرات کو سابق وزیر اعظم نواز شریف سے وفد کے ہمراہ ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں قمر زمان کائرہ، شیری رحمان اور نوید قمر بھی موجود ہوں گے۔ ملاقات حسن نواز کے دفتر میں ہوگی۔ بلاول بھٹو ہفتے کے روز وطن واپس آئیں گے۔ وطن واپسی پر بلاول کراچی میں ریلی کی قیادت کریں گے۔ بلاول بھٹو نے وزیر خارجہ بننے کا فیصلہ اے این پی اور محسن داوڑ کی کابینہ میں شمولیت سے مشروط کر دیا۔ لاہور میں پی ٹی آئی کا پاور شو، جلسے سے پہلے جلسہ، لاہوری پی ٹی آئی کے رنگ میں رنگ گئے۔ مینار پاکستان پر تاریخی جلسے کی تیاریاں عروج پر۔ لاہور میں پی ٹی آئی رہنماؤں فواد چودھری، قاسم سوری، حماد اظہر اور مراد سعید کی قیادت میں بڑی ریلیاں۔ عوام کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی۔ امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے۔ حماد اظہر کہتے ہیں پوری قوم عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے بےتاب ہے۔ قاسم سوری بولے 20 سے 25 ارب روپے لگا کر ہماری حکومت گرائی گئی، لوٹے اپنا ضمیر بیچتے رہے۔ قائد عمران خان سے کھلاڑیوں کا اظہار یکجہتی۔ خواتین، بچے اور بزرگ مینار پاکستان پہنچ گئے۔ امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے۔ جمعرات کو مینار پاکستان میں انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کر رہا ہوں۔ اسی جگہ پہ اپنی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے بلا رہا ہوں۔
عمران خان آج رات 10 بجے ٹویٹر سپیس سیشن میں شرکت کریں گے۔ کپتان کی گفتگو سوشل میڈیا پر براہ راست نشر ہوگی۔ عمران خان کا لاہور جلسے کے لیے ویڈیو پیغام، کہا مینار پاکستان پر تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کر رہا ہوں۔ جو خود مختار اور آزاد پاکستان چاہتے ہیں وہ جمعرات کو مینار پاکستان آئیں۔ آپ کو حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے بلا رہا ہوں۔ بیرونی سازش سے کرپٹ غلاموں کو ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ پنجاب میں آئینی بحران شدت اختیار کر گیا۔ عثمان بزدار کا استعفیٰ آرٹیکل 130 کی شق 8 کی خلاف ورزی ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے گورنر پنجاب کے خط کا جواب دے دیا۔ آئینی وضاحت کے بعد کیا آپشنز ہیں؟ کیا عثمان بزدار کا استعفیٰ غیر آئینی قرار دے کر حکومت بحال کی جا سکتی ہے؟ ایڈوکیٹ جنرل کے جواب کا جائزہ لینے کے لیے گورنر نے آئینی ماہرین کا اجلاس طلب کر لیا۔ توشہ خانے کی تلاشی کی باری آپ سے حساب نہیں دیا جا رہا۔ میرا تحفہ اور میری مرضی یہ نہیں چلے گا، یہاں پر آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ سب سے بڑے صوبے میں کبھی گورنر کو فارغ کر دیا جاتا ہے تو کبھی وزیر اعلیٰ۔ پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہوا سب نے دیکھا۔ 6 منٹ میں اجلاس ختم، ہلڑ بازی کی گئی۔ حمزہ شہباز کہتے ہیں میرا تحفہ میری مرضی نہیں چلے گی، جواب دینا ہوگا۔ عمران نیازی کو جب آئینی طور پر باہر کیا تو ڈالر نیچے آ گیا۔ اتحادیوں کی مشاورت کے ساتھ ہمیں انتخابات میں جانا چاہیے۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے حلف نہ لینے پر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ گورنر پنجاب اور چیف سیکرٹری کو فریق بنایا گیا۔ کلچر بن گیا ہے کہ فیصلہ حق میں آئے تو انصاف، خلاف آئے تو انصاف تار تار ہو گیا۔ صدارتی ریفرنس کی سماعت میں جسٹس اعجاز الحسن کے ریمارکس، کہا سب سے پہلے طے کرنا ہے کہ منحرف ہونا درست ہے یا غلط۔ منحرف ہونا غلط قرار پایا تو دیکھیں گے اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ تاریخ گواہ ہے پارٹی سے انحراف صرف ضمیر جاگنے پر نہیں ہوتا۔ جسٹس جمال بندوخیل بولے کیا ممبر کی آواز پر پارٹی کے خلاف ووٹ دینا جرم ہے؟ یہ کیسا جرم ہے جس کی آئین میں اجازت دی گئی ہے؟ اخلاقی طور پر جس کا کیس نیب میں ہو اسے وزیر اعظم نہیں بننا چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں توشہ خانہ قوم کی امانت ہے۔ قوم کا خزانہ اسی طرح ہے جیسے یتیم کا مال ہوتا ہے۔ پولرائزیشن سے معیشت بیٹھ گئی، عام آدمی کو انصاف نہیں مل رہا، ادارے عوام کے لیے کچھ نہیں کرتے، سیاست پر چند خاندان قابض ہیں، پارلیمنٹ بکاؤ مال سے بے توقیر ہو گئی، نوٹوں کی سیاست ہے، چوکیدار کا نام بھی خادم پاکستان تو کبھی قائد عوام ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی کو ایک موقع دیا، کاش وہ کچھ کر کے دکھاتی۔ رواں مالی سال پاکستان کی جی ڈی پی 4% رہے گی۔ آئی ایم ایف کی عالمی معیشت پر آؤٹ لک رپورٹ جاری۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں مہنگائی کی شرح 12.7%، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ -5.3 رہے گا۔ رواں سال پاکستان میں بے روزگاری کی شرح 7% رہے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پنجاب میں عید تک ریلیف پیکج کا اعلان۔ 10 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 550 روپے سے کم کر کے صوبہ پنجاب میں 400 روپے کرنے کا اعلان۔ رمضان بازار اور یوٹیلیٹی سٹورز میں فی کلو چینی کی قیمت 75 روپے سے کم کر کے 70 روپے مقرر کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ باقی صوبے بھی یہ قیمتیں مقرر کرنے کی کوشش کریں۔ صوبہ پنجاب آٹا اور چینی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے بلوچستان اور آزاد جموں و کشمیر کی امداد کریں۔ وفاقی حکومت ضرورت کے مطابق بلوچستان کو اضافی ادائیگی کرے گی۔ دادو میں مہر کے 2 گاؤں کے 70 گھروں میں خوفناک آگ لگ گئی۔ جاں بحق افراد کی تعداد 9 ہو گئی، 8 زخمی۔ جاں بحق ہونے والوں میں 6 بچے بھی شامل۔ 70 سے زائد مکان جل کر خاکستر، درجنوں مویشی بھی جل کر ہلاک۔ لاکھوں مالیت کی گندم جل گئی۔ سینکڑوں دیہاتی کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار پڑے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے واقعے کی رپورٹ کی۔ لاہور جلسے کے لیے نئے ترانوں کی تیاری۔ تحریک انصاف نے معروف گلوکار راحت فتح علی خان کی آواز میں دم مست قلندر ترانہ تیار کر لیا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت الیکشن کمیشن کا اجلاس۔ ای وی ایم اور اوورسیز ووٹنگ پر الیکشن کمیشن کو بریفنگ۔ بتایا پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ ای وی ایم اور اوورسیز ووٹنگ پر کام کر رہا ہے۔ انتخابی فہرستوں کی نظر ثانی پر پیش رفت۔ بلدیاتی انتخابات پر انتظامات سے آگاہ کیا گیا۔ حلقہ بندیوں کا کام
اگست 2022 کو مکمل کر لیا جائے گا۔ یہ قبرستان ہمارا ہے، کسی کو دفن نہیں کرنے دیں گے۔ نوشہر و فیروز کے وڈیرے کا قبر کی ملکیت کا دعویٰ۔ تدفین روکنے کے لیے وڈیرہ عمر جتوئی خود قبر میں کھڑا ہو گیا۔ لواحقین کا میت کے ساتھ وڈیرے کے خلاف احتجاج۔ لوگوں کا کہنا تھا بااثر وڈیرے نے قبرستان پر قبضہ کر رکھا ہے۔ شری جوکی نے جام کریم اور جام اویس کو معاف نہیں کیا۔ وہ کہتی ہے مجھے میرے بچوں کے مستقبل کا واسطہ ہے، اس ملک میں انصاف نہیں ہے۔ قانون ہے مگر قانون کا کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا ہے، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو غریب انسان ہے وہ مارا جاتا ہے۔ ناظم جوکھیو قتل کیس، مرکزی ملزمان کا نام کیس سے نکالنے کے خلاف سول سوسائٹی میدان میں آ گئی۔ کراچی پریس کلب پر احتجاج، سیاسی اور سماجی رہنماؤں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ شیما کرمانی کہتی ہیں ناظم جوکھیو کی بیوہ اور بچوں کو انصاف ملنا چاہیے۔ غزہ میں اسرائیلی طیاروں کی پھر بمباری، جنوبی علاقہ دھماکوں سے گونج اٹھا۔ مغربی کنارے پر احتجاج کے دوران فائرنگ سے ایک لڑکی شہید، 2 فلسطینی زخمی۔ مسجد اقصیٰ پر صہیونی فورسز کے حملے کے بعد کشیدگی برقرار۔ روسی صدر پیوٹن کی مسجد اقصیٰ پر اسرائیلی حملے کی مذمت۔ اپنا ٹکٹ خود خریدو اور ساؤتھ ایشین چیمپئن شپ کھیلو۔ پاکستان ٹیبل ٹینس فیڈریشن جونیئر کھلاڑیوں کو دھمکانے لگی۔ ٹرائلز لے کر منتخب کیے گئے کھلاڑیوں کے والدین اور ان کے اداروں سے ریٹرن ٹکٹ کے پیسے مانگ لیے۔ کہا اسپورٹس بورڈ نے فنڈز نہیں دیے، ٹیم کیسے لے جائیں؟ کھلاڑی پریشان۔ اور پاکستان میں ایک تولہ سونے کی قیمت 1,33,599 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 1,14,540 روپے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,310 درہم، 1 ملی گرام سونا 23 فلس کا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی ڈیٹیل اس بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر۔ آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔